السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، ماشاءاللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين یا رسول اللہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين، سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم، وقال الله تبارك وتعالى في شان الحبيب الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک بار باواز بلند ہوگا، کیونکہ اس آیت کا معنی ہی یہ ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب پر، اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب یہاں بھی تھوڑا سا نقطہ عرض کرتا ہے انشاءاللہ، اس مقام پر خالق کائنات، کیونکہ محفل بھی الحمدللہ درود پاک کی، اللہ اکبر، اور یوں سمجھیے کہ بہت ہی خوبصورت محفل ہے آج کی۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے جناب محترم ہمارے ایمان بیگ صاحب، یعنی یوں کہیے یہ بھی، اور ہمارے حافظ ندیم بیگ صاحب، ماشاءاللہ ان کی نام بھی ایمان، اسم و مسمہ ہے، نام بھی ایمان ہے، اور ماشاءاللہ ان کی جو محفل ہے اور جو ان کی مجلس ہے، اس مجلس میں بیٹھ کر نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں کہ ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے حبیب کا کرم ہے، یہ ان کی محبتوں کا صلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ تمام احباب کو یکجا کر دیا اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے، اس کریم کے ذکر کے لیے کہ جس کے ذکر کو خود خالق بلند بھی فرما رہا ہے۔ اور اس آیت میں جو میں نے پیش کی، جو ذکر کی اللہ اکبر، اس میں خالق کائنات اس آیت میں ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو کچھ پیغام بھی دے رہا ہے۔ تو الحمدللہ قابل مبارکباد ہے۔ سب پہلے تو جس طرح میں نے ذکر کیا، بہت دل خوش ہوا ہے آج آپ کی اس خوبصورت سی پروقار اور انتہائی پر نور محفل میں جو شرکت ہو رہی ہے۔ آپ تمام احباب کی یہ محبتیں ہیں، ہمارے حاجی ندیم صاحب کی، ایمان بیگ صاحب اور آپ کے اہل خانہ اور آپ تمام
جو محفل میلاد کمیٹی کے ماشاءاللہ سربراہ ہیں اور جو نگران ہیں، منتظمین ہیں، مشارکین ہیں اس پوری سوسائٹی کے، اللہ رب العزت آپ سب کی اس کوشش کاوش کو اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ جن محبتوں کا آپ ثبوت دیتے ہیں، خالق کائنات اپنے حبیب کی بارگاہ میں کھڑا کر کے آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ تو یہ بڑی خوبصورت محفل ہے، بڑی خوبصورت۔ اگرچہ بس جس طرح ذکر ہو رہا تھا، چونکہ سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ مختصر وقت کے لیے آنا ہوتا ہے اور کافی پروگرام پہلے سے ہی ترتیب ہوتے ہیں۔ ہمارے جد امجد شاہ محمد رکن الدین الولی نور اللہ مرقدہ، جن کی رکن الدین کتاب الصلاۃ پورے عالم میں مشہور ہے، ان کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ کل بھی پرسوں بھی اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ تمام بڑے بڑے اکابر علماء تشریف لاتے ہیں۔ مفتی خان نور صاحب بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے تھے، پیر منور علی جماعتی صاحب علی سعدیہ پور شریف سے تشریف لائے ہوئے تھے، قریجہ صاحب ماشاءاللہ وہاں سے تشریف لائے ہوئے تھے، کوٹ مٹن شریف سے، سارے بڑے محبت فرماتے ہیں۔ تو وہ ایک سارا سلسلہ رات بھی پرسوں بھی سلسلہ چلتا رہا، تمام اہل محمد جمع تھے۔ تو اس وقت رات ہی کو ہم فارغ ہوئے، 2-3 دن سے چل رہا ہے، آج بھی پروگرام ہے۔ تو لیکن یہ محفل کی محبت میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ رات فارغ ہوئے ہیں اور جسے کہتے ہیں تھکاوٹ بھی ہے اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن تھکاوٹ کے باوجود، تمام تکلیفوں کے باوجود بظاہر ایک عجیب سی کیفیات ہوتی جب نیند پوری نہ ہو اور جب مسلسل سفر ہو، پھر کل کراچی دوبارہ جانا ہے۔ لیکن حقیقت آپ کو عرض کروں کہ جب ماشاءاللہ یہاں اس خوبصورت محفل میں درود پاک کا آغاز ہوا، جب آپ سب نے مل کر پڑھا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم، اور جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ، یہ جب درود پاک کا آغاز اور اس محفل میلاد کے حوالے سے آپ جب سب حضرات کی محبتیں اور حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور خوبصورت نعتیں پڑھی گئی، تو یقین جانے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات روحانیت سے اور دوسری بات سائنس کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں کہ در حقیقت جب انسان اس انداز کے اندر حبیب کی بارگاہ کے اندر اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہو جاتا ہے، اور کتنا ہی تھکا ہوا ہو، کتنا ہی بیمار ہو، کتنا ہی پریشان حال ہو، لیکن وہ صدق کے دل سے نبی کریم کی بارگاہ میں خیرات لینے کے لیے بیٹھ جائے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ ہوتی ہے، ساری پریشانیاں بیماریاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے، اللہ، یہ وہ بنیاد ہے۔ اسی لیے وہ نقطہ بھی پیش کرتا جاؤں جو خالق نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس مقام پر خالق نے یہ پہلے نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں آیت یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مانا کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اپنے حبیب پر، اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب دوسرے پارٹ میں جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں پھر ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا مائی بیلوڈس، اب جو ایمان والے، اب ان کو بولا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، دس از امپیریٹیو سینٹنس، یہ امپیریٹیو سینٹنس ہے، حکمیہ جملہ۔ اللہ کے پہلے نومینل سینٹنس ذکر کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھیج رہے ہیں۔ اب کہا سیکنڈ پارٹ کے اندر، سیکنڈ ورس کے اندر، صلو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے حبیب پر درود بھی، صلو کا معنی صلی یصلی سے نکلا ہے، درود بھیجا، تم بھی درود بھیجو، سلمو سیکنڈ امپیرٹیو، سلام بھی بھیجو، تسلیم اور خوب جان بھر کے اللہ، کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ خوب بھیجو، خوب بھیجو اللہ۔ اچھا اب کمال دیکھیے یہاں جو لطف کی بات ہے، ہونا چاہیے تھا کہ خالق کائنات پہلے مجھے اور آپ کو حکم دیتا،
کہ ایمان والوں درود بھیجو میرے حبیب پر، اور اس کی دلیل آتی پروف کے طور پر کیوں بھیجو؟ رب بھیج رہا ہے. لیکن میں جو سینس اور لاجک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ریسائٹ دا درود، اللہ کے حبیب پر درود بھیجیے، پڑھیے. کیوں؟ what is the reason is this، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جو ہے وہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے، وہ رحمت نازل کر رہا ہے، وہ اپنے حبیب پر blessings رحمتیں نازل فرما رہا ہے. تو یہ ایک ریزن بنتی ہے. لیکن کمال دیکھیے، خالق نے آغاز یوں نہیں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آغاز یہاں سے کیا کہ ان اللہ، کیا آغاز کہاں سے کیا؟ ان اللہ جو کائنات کا مالک ہے، the creator of all universe، جو بادشاہ ہے، جو king of all world، پوری کائنات کا بادشاہ، مالک، خالق. جب لفظ اللہ نکلتا ہے تو عجیب ایک کیفیات پیدا ہوتی ہے. ان اللہ، اور ان کا معنی عربی میں آتا ہے نو ڈاؤٹ، انڈاؤٹڈلی، کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں سمجھنا اس کے اندر. یہ کلامیہ عجیب بلاغت ہے. بلاغت کے اندر یہ ہوتا ہے، ہماری جب ایلیگنس ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عرب کے اندر جو رسول، اور آپ کو پتا قرآن ہے ہی بلاغت بھی تو ہے، اسی پہ تو چیلنج تھا عرب کو، پوری دنیا کو ہے کوئی جو اس کی ایک آیت مثل بنا کر لا کر دیتے ہیں. تو بڑے بڑے عرب کے فصحاء بلغاء جنہیں ناز تھا اپنے کلام کا، اور عرب کو عرب کہتے ہیں اسی لیے کہ عربہ کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا. وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں ناز تھا. ہم عجمیوں کو یوں سمجھے کمتر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو سب سے سپیریئر. آج بھی یہی حال ہے. اگر آپ سے مذاق کر رہے ہیں، پتہ ہے جب سعودی آ جاتے ہیں، ہم امارات جا رہے ہیں، ایجپٹ میں رہا ہوں، دبئی میں، امارات جہاں جا، تو کیسا ہی ہوگا وہ عرب، سب سے پہلے عربیت اپنے اندر ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھ رہے ہو کہ آپ کو، ہمیں جو عجم ہے، نان عربز ہیں، انہیں کمتر سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں. یہ ان کی فطرت میں ہے. یہ تو اگر میرے مصطفیٰ نہ آتے تو یہ حال نہ ہوتا. یہ جو آج ان کے اندر ان کی فطرت میں تبدیلی ہو گئی، یہ محمد مصطفیٰ کی صحبت کا کمال ہے. یہ حبیب کی شان ہے جسے یوں سمجھے نیچر کو بدل دیا. ورنہ نیچر کبھی بدلا نہیں کرتی، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی، میرے حبیب کی صحبت کا کمال ہے کہ جو میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھ جائے تو ان کی نیچر بھی بدلا کرتی ہے. تو اب دیکھیے بات میں کیا ذکر کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو سب سے سپیریئر. یہی وجہ ہے کہ وہ کائنات میں اس بات پر منازعہ دیں کہ ہم ہیں عرب، اور عرب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے سپیریئر ہے، ہائی اسٹینڈرڈ ہے. اور باقی لوگوں کو کیوں؟ عرب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بولنا، اظہار کرنا، ٹو شو. وہ کہتے تھے جس طرح ہم بول سکتے ہیں، ہمیں جس طرح کلام پر قدرت ہے، تو ہم چاہیں تو غریب کو امیر بنا دیں اپنے کلام کے زور پر، اور ایک بادشاہ کو فقیر بنا دیں کلام کے زور پر. اور یہ پوری داستان ہے جو اس کا سبجیکٹ لیتے ہیں باقاعدہ. اس کو ادب العربیہ کہا جاتا ہے. ادب جو ہے لٹریچر عربی کا، اور جاہلیت کے اشعار، امراء القیس کے اشعار باقاعدہ وہ کافر پر لٹکا دیا کرتے تھے کہ ہے کوئی مقابلے میں جو ہم سے بڑا کلام کرنے والا کوئی. لیکن جب مصطفیٰ علیہ السلام پر یہ وحی آنی ہے، یہ قرآن لا ریب پر یہ آنا شروع ہوا ہے، اور صرف ایک آیت چھوٹی سی لکھ دی جو کائنات کی سب سے چھوٹی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کہا بس اتنی سی سورت ہے. اگر کوئی تم میں ہے تو قیامت تک چیلنج ہے، اس کے مثل ایک چھوٹی سی آیت ہی بنا کر لے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا. قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، اگر تم میں سے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا اگر کسی کی بات تو اتنا ہی کیا، لیکن آپ قابل توجہ ہے، قابل توجہ یہ امر کہ آج 1400 سال بیت گئے، بڑے بڑے بلغاء فصحاء عرب کے آئے چلے گئے،
لیکن کسی کی مجال نہ ہوئی کہ کوئی ایک آیت یا قرآن کا ایک لفظ کے برابر بھی کوئی بلا کر دکھا دے جو کلام تھا قیامت تک اعلان کر دیا گیا نہ اس کے مثل کوئی لا سکتا ہے نہ لا رہا ہے اور نہ قیامت تک کوئی لائے گا. کتاب لا ہے اس کی شان کچھ اور. اب دیکھیے یہاں بلاغت کا نقطہ ہے کیا کہ ان اللہ ملائکہ کے اندر خالق نے ذکر پہلے یہ نہیں فرمایا تم درود پاک تم مصطفیٰ پر درود نہیں کہا ان اللہ. یہ نقطہ سمجھانا تھا مجھے اور آپ کو در حقیقت کہ اگر میں تمہیں پہلے حکم دے دیتا if I order you first of all اگر میں تمہیں سب سے پہلے کہہ دیتا کہ تم ریسائٹ تم درود بھیجو تو کتنے ہم میں ایسے بھی ہیں جن کے دماغوں میں یہ آتا ہے کہ یار ہمارے درود کے محتاج انسان ہے نا کہ اگر میں آج نبی پر درود نہیں بھیجوں گا تو کون آج اگر ہم یہ محفل نہیں سر بجائیں گے تو کون انسان تو انسان ہے اور شیطان مسلسل انسان کو بہکاتا ہے. آج بھی ہم کوئی تھوڑا سا نیک کام بھی کر لیں تو شیطان اس کو کہتا ہے ارے حاجی صاحب بابا جی اگر آپ نے اس مسجد میں ساتھ نہ دیا یہ میلاد آپ نے نہیں کروایا تو کون آپ ہی تو ہے روئے روا. انسان چڑھ جاتا ہے شیطان اس کے نفس کے اوپر حملے کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا شروع کرتا ہے میں ہی ہوں اگر میں نہ رہا تو شاید کوئی نہ رہے. کوئی کون یہ نیکی کا کام کرے اگر میں نے مسجد نہ بنوائی تو کون اگر میں نے یہ کام نہیں کیا خیرات کا کام نہیں کیا اگر میں نے لوگوں کے غریبوں کا خیر تو کون یہ تو میں ہی تو ہوں جو دے رہا ہوں میں ہی تو ہوں جو تمہیں پال رہا ہوں محلے کے اندر علاقے کے اندر تمہاری مصیبتوں کا حل تمہیں جناب عالیہ تمہارے بچوں کے جہیز یتیموں کے جو لوگ اگر کوئی کام تو اکثر ان کے ذہنوں میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات شیطان برابر کراتا ہے بار بار کچھوں کہ تو ہی تو ہے سب سے بڑا اگر تیرا نہیں تو کون. تو خالق حبیب کی شان بہت اعلیٰ بہت یعنی مالک یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے حبیب کے بارے میں اس کا امتی کو غلط خیال کا تصور بھی میں جو بات کہنا چاہتا ہوں تصور بھی یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی سوچ رہا ہو یہ ایسا نہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے ہو بھی رہا ہے تو میرے حبیب کی شان اس سے بھی بلند اس سے بھی بلند اس سے بھی بلند تو کہا یہ سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے یہ تصور بھی قائم نہ ہو جائے کسی کے قلب کے اندر. اچھا پھر لطف کی بات دیکھیے یہ پہلا نقطہ کہ یہ تصور بھی قائم نہ ہو جائے کہ کوئی یہ بات کہہ ڈالے کہ میں اگر نہیں ہوں حبیب کی بارگاہ جیسے اور نیکیوں کے بارے میں انسان کے خیال میں آ جاتا ہے کہیں اس کے خیال میں اس نیکی درود کے بارے میں بھی نہ آ جاتا تو خالق نے اس گمان فاسد کو اس غلط خیال کو سرے سے ختم کرنے کے لیے کہا ان اللہ کہ تو بہت محتاج ضعیف ہے کائنات کا مالک اور خالق خود اپنے حبیب پر پہلے بھیج رہا ہے بعد میں تو بھیج پہلی پھر اگر آپ غور کریں کہ ہم تو انتہائی عاجز مسکین کوئی آدمی کب تک بھیجتا رہے گا 24 گھنٹے آپ اگر غور و فکر کریں ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہمیں جس کو توفیق دی ہے بابا جی کی تو بات ماشاءاللہ اور بھی آپ لوگوں میں درود والے بڑے محبت والے ہیں پوری رات بھی پڑھتے ہوں گے کئی گھنٹے بھی پڑھ رہے ہوں گے لیکن اس کے بعد انقطاع تو ہوتا ہوگا آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اب کھانا کھایا اس کے لیے کچھ دیر دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ ہم درود پڑھ رہے تھے کچھ باتیں ہو رہی تھی اس کا تو میں تھوڑا سوچ رہا تھا خیال رکھیں جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں درود بھیجیں کائنات میں سب کی طرف سے توجہ ہٹا دیں مصطفیٰ کی طرف پھر دیکھیے کیا رزلٹ ملتا ہے اور پھر مصطفیٰ کا کیا کرم ہوتا ہے کیونکہ یہ انتہائی درجے ادب کا مقام ہے کہ جب بارگاہ حبیب کے اندر درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے آپ
تو یہ تصور رکھیں کہ غلام آقا کے آگے بیٹھے اپنی بارگاہ میں حبیب کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہے اور پھر اس کی جزا دیکھیے. آپ ایک بار محبت سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد. یہ دعا ہے, یاد رکھیں. درود عربی کے اندر جب صلاۃ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی دعا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی میں اور آپ اپنے مالک سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں, مولا میرے حبیب محمد کریم پر رحمت نازل فرما. یعنی میری حیثیت نہیں ہے, میں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد, کہ اللہ میرے حبیب محمد کریم پر تو رحمت نازل فرما. اب یہ جب آپ اس ادب اور محبت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کرتے ہیں, رب کو یہ اب سمجھیے گا رحمت نازل آپ نہیں کر رہے بھئی, ایسے ہی ہے, رحمت نازل میں نہیں کر رہا, ہم تو صرف ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں. لیکن یہ مانگنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے, اتنا پسند آتا ہے. رحمت تو اس نے نازل کرنی ہے اور وہ کر رہا ہے اپنے حبیب پر, لیکن آپ اپنے حبیب کے لیے کہہ دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اللہ حبیب پر رحمت نازل کر دے. اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ حبیب سے اعلان کرواتا ہے من صلی علی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ حبیب کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے, جا میں نے 10 مرتبہ تیرے دامن میں رحمت نازل کر دی. اللہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کمال دیکھا ہے مصطفیٰ سے نسبت کا کمال, کہ میں نے تو صرف مانگا ہے حبیب کے لیے. اللہ کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی ہے ہماری کہ میں صرف مانگ رہا ہوں, میں کر نہیں سکتا, میں دے نہیں سکتا, میری کیا استطاعت, میری کیا مثال, لیکن بس محبت اور ادب کے ساتھ میں مانگتا ہوں اپنے مصطفیٰ کے لیے, خالق میرے دامن کو بھر دیتا ہے. یعنی یہ نہیں کہتا میں دوں گا, یہاں پہ بھی ہوتا. عربی کے اندر جو حدیث میں ہے وہ ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر. اب صلی جو ہے this is the past tense, یہ ماضی کا صیغہ ہے. بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما, درود بھیج اپنے حبیب پر, تو ہونا یہ چاہیے حدیث میں اس کی صلہ یہ آنا چاہیے کہ تو اگر میرے نبی پر رحمت نازل کرنے کی دعا مانگتا ہے تو چل میں بھی تجھ پر رحمت نازل کروں گا. ہونا یہ چاہیے یصلی, پریزنٹ ٹینس آتا, فیوچر ٹینس آتا, یصلی اللہ یصلی, جیسے یہاں اس کے اندر آئے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس آتا ہے, تو بھیجے گا تو میں بھی بھیجوں گا. تو نے دعا مانگی ہے, میں تیرے اوپر رحمتیں نازل کروں گا, برکتیں عطا کروں گا. لیکن خالق یہ نہیں فرمایا حدیث میں کہ نازل کروں گا, بلکہ فرمایا صلی, پاسٹ ٹینس ہے. اور پاسٹ ٹینس بلاغت میں, عربک لینگویج میں, لنگوسٹک کے اندر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کام پکا ہو جائے, تیقن ہو جائے, جس میں کسی قسم کا شک نہ رہے, اس وقت عرب میں پاسٹ ٹینس ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. جیسے اردو میں کوئی شخص نے امتحان دیا, ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے, بچے بیٹھے, کہا جی اپنے استاد سے پوچھا جی کیا ہم پاس ہو جائیں گے, ابھی رزلٹ نہیں آیا ہے, رزلٹ نہیں آیا, لیکن استاد کو پتہ ہے بچے ماشاءاللہ بڑے محنتی ہیں, بہت عمدہ پڑھتے. کہا تم تو کامیاب ہو گئے, حالانکہ رزلٹ نہیں آیا, لیکن کہا کہ تم کامیاب ہو گئے. تو یہ جو پاسٹ ٹینس بولا ہو گئے, یہ تیقن کے لیے, سرٹینٹی کے لیے, یقین کے لیے ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ مت کرنا, ہو گئے, تم تو ہو گئے, تم تو نکل گئے. خالق کائنات نے بھی فیوچر ٹینس استعمال نہیں کیا, فیوچر ٹینس استعمال نہیں کیا, پریزنٹ ٹینس استعمال نہیں کیا. جو درود بھیجنے والا اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. جو آپ محفل درود سجاتے ہیں, بہت بڑی خوشخبری ہے کہ تم تو صرف ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تم تو یہ صرف کہتے ہو, میں کر کے دکھاتا ہوں. بات سمجھ آئی ہے کہ تم تو صرف کہتے ہو, مالک تو کر دے, تم کہتے ہو کر دے, اور میں تمہارے دامن کو بھر دیتا ہوں, رحمت سے بھر دیتا ہوں. صلی اللہ, پاسٹ ٹینس استعمال کر کے بتا دیا کہ ہر حال میں رحمت ہی رحمت ہے, کسی کا دامن بھی خالی نہیں جائے گا جو بھی درود پڑھ رہا. اب جب آپ اٹھیں گے, یہی وجہ کہ ماشاءاللہ
آپ حضرات کو جو رحمتیں اور برکتیں، جو درود پڑھنے والے، کوئی بھی کہیں پڑھ رہا ہو، کسی بھی گھر کے اندر، کسی مجلس میں کہیں، اس میں اور ایک غیر درود پڑھنے والے میں فرق خود دیکھ لیں، یعنی بتانے کی ضرورت نہیں، خود آپ محسوس کریں گے کہ جو درود پاک پڑھ رہا ہے اور جو نہیں پڑھ رہا ہے، what is the difference between two persons، ان دو شخصوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ رحمتیں لے کر اٹھ رہا ہے، وہ شخص جو نہیں پڑھ رہا وہ اس پہ رحمتیں نہیں برس رہی، اور جو شخص پڑھ رہا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 بار رحمتیں برسوا بھی رہا ہے، 10 بار اپنے گناہ معاف کروا کے بھی جا رہا ہے۔ یہ شان درود کریں۔ تو الحمدللہ یہ وہ محفل، یہ وہ مجلس۔ اب میں ایک آخری بات جو بڑی انتہائی اہمیت اس حوالے سے جو میں ذکر کر رہا تھا، ایک سائنٹیفک نقطہ آپ کو آج ایک پیش کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ہم محفل میلاد مناتے ہیں، حضور قیامت کا ذکر کے حوالے سے سب جمع ہو جاتے ہیں محبت والے، اور احباب تمام ساتھی مختلف انداز کے اپنی محبتوں کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے، کوئی ایک نہیں، یہ تو تفصیلی ابحاث ہے، یہ جو سمجھے اس کے اکنامیکلی بھی ہیں، اس کے سوشل ایفیکٹس بھی ہیں، اس کے بینیفٹس بھی ہیں، سائنٹیفکلی علیحدہ ہیں، ہر اور پھر سائنس میڈیکلی علیحدہ، ہر زاویے سے۔ لیکن آج کے زاویے سے اگر ہم اور آپ غور کریں، جو جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، خاص طور پہ کووڈ کے حالات، اس نے پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، سارے عالم کا نظام درم برم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر آدمی ڈرا ڈرا بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں مجھے بیمار نہ لگے، کہیں میرے لیے مسئلہ نہ لگے۔ جس کو آپ دیکھیں گے ایسے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے جس وقت سچویشن اور حالات، اور پھر مختلف قسم کے امراضوں کا، ڈپریشن کا شکار ہو جانا، پھر دوسرے امراض کا، ہارٹ ڈیزیز کے اندر مبتلا ہو جانا، کسی کا کسی امراض کے اندر۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام باتیں حقیقت، یہ جو جتنے امراض کسی بھی قسم کے خطرناک قسم کے معاملات ہوں گے، اگر ہم جسے کہتے ہیں مفت کی چیز، نعمت، وہ کیا ہے کہ جب آپ مل کر بیٹھ کر حضور کا ذکر کر کے جو قلبی طور پر خوش ہوتے ہیں، ایک جو فرحت محسوس کرتے ہیں اپنے قلب کے اندر، خدا کی قسم کھا رہا ہوں، رب نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، لیکن اب سائنٹسٹ بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس خوش ہونے سے تیرے سارے امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ ان کے یہ رپورٹ ہے، ان کی یہ تحقیق ہے، ریسرچ ہے، انہوں نے اپنے زاویے سے کی ہے، اور وہ زاویہ یہ ہے کہ در حقیقت جب انسان خوش ہونا، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اتنا ہی خطرناک مریض کیوں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بھائی خوش رہا کرو یار، چند دن خوش رہنا سیکھنا۔ ڈپریشن کے مریض کا، بلڈ پریشر کا مریض جائے گا، شوگر کا جائے گا، ہارٹ پیشنٹ جائے گا، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو فرسٹ آف آل یہ کہے گا کہ happiness is very necessary and obligatory for you، تمہارے لیے خوشی ضروری ہے، بھائی خوش رہا کرو، میڈیسنز اپنی جگہ، خوش رہو۔ کیوں؟ یہ ویسے نہیں کہہ رہا، یہ ریسرچ ایکچولی ہے۔ ریسرچ یہ ہے در حقیقت کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو میڈیکل یہ کہتی ہے کہ اس کی باڈی میں ایسے کیمیکلز ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کی باڈی کچھ کیمیکل ریلیز کرتی ہے، ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جن کو ہارمونز آف ہیپینس کہا جاتا ہے، خوشی کے ہارمون۔ مثال آکسیٹوسن، انڈورفن، ڈوپامائن۔ وہ کہتے ہیں یہ کمال اللہ کا ایک نظام ہے، نظام ہے رب کا، خالق کا کیا نظام کہ جیسے ہی تم کو اس وقت غمزدہ بیٹھے گا، ایک انسان بلا وجہ غمزدہ ہوا، منہ ٹینشن لیجیے، لیکن وہ جیسے ہی خوش ہوگا ایک فرحت کا اظہار کرے گا، ہنسے گا، مسکرائے گا، قلبی خوشی کا اظہار کرے گا، اپنے ٹینشن کو ریلیز کرے گا، چاہے گھوم پھر کر، جا کر، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، کسی طرح بھی۔ تو سائنٹسٹ، میڈیکل ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں
کہ اچانک خدا کا نظام ہے کہ اس کے جسم میں ایسی تبدیلی، ایسے کیمیکل نکل رہے ہوں گے، وہ ہارمونز نکل رہے ہوں گے، جیسے آکسیٹوسن ہے، اینڈورفن ہے، یہ جیسے ہی نکلتے ہیں تو اس کے بعد اس کے امراض ہوتے ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، مرض ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کی شان ہے، یہ خدا کا نظام۔ اب لطف کی بات یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تحقیق پیش کی انگریز نے اپنے حساب سے پیش کی، وہ تو اس بات کو نہیں جانتا، اس نے تو مطلقاً کہا، حتیٰ کہ پھر اس نے باقاعدہ، ابھی آپ سرچ کریں گے گوگل پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہارمون آف ہیپینس لکھیے، سارے آ جائیں گے آپ کو۔ اچھا وہ کہیں گے سر ہوگا کیسے؟ ایکٹیویٹیز، وہ کہتے ہیں اس کے مختلف ایکٹیویٹیز ہیں۔ انگریز ہے، گورا ہے، اس نے اپنے حساب سے تحقیق، اس نے کہا یہ کب ریلیز ہوں گے، تمہیں خوش ہونا ہے، خوش کیسے ہو؟ کہا تم آپس میں مل کے بیٹھ جایا کرو، گیدرنگ از دی مین تھنگ، آپس میں مل کر بیٹھو گے، گپے مارو گے، باتیں کرو گے، تم خوش ہو جاؤ، خوش ہو گے ہارمون ریلیز ہوگا، باڈی کے اندر کیمیکلز نکلیں گے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھ کر کھانا کھا لو، جب آپس کے اندر بیٹھ کر ڈنر لنچ کھانا کھاؤ گے، یہ خوشی کا باعث بنے گا۔ جب خوشی کا باعث بنے گا تمہاری باڈی کے اندر وہی ری ایکشنز ہو رہے ہوں گے، کیمیکل ریلیز ہو رہے ہوں گے، اس کیمیکل ریلیز ہونے سے تمہارا بلڈ پریشر کم، تمہارا کینسر، ہیپیٹائٹس، یعنی تمام تفصیل لکھی ہے ڈاکٹر کہ وہ سارے کے سارے امراض میں کمی آٹومیٹکلی۔ اب ایمانداری سے بتائیے گا، جو جملہ میں کہنے والا ہوں آپ سب کی توجہ، یہ ڈاکٹر آج 1400 سال کے بعد اس ریسرچ پر پہنچنے کے بعد ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، گوگل سرچ کر کے آپ تحقیق کرنا چاہیں کہ ہارمون آف ہیپینس کیا ہوتا ہے، خوشی کے ہارمونز کیا ہوتے ہیں، میڈیکل کی ریسرچ کیا ہے، کیسے ریلیز ہوتے ہیں یہ باڈی سے، ایکٹیویٹیز کرنا، بیٹھنا، جمع ہونا، تفریح کر لینا، کھانا کھانا، گیدرنگ کرنا، خوش ہو جاؤ بس، ڈاکٹر سے خوش ہو، تو جیسے خوش ہو گئے یہ تبدیلی آئے گی، امراض تمہارے کم ہوں گے۔ وہ 1400 سال کے بعد آج کہہ رہے ہیں، اور خالق کائنات 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے، بڑی رحمت و فضل میرا مصطفیٰ ہے، اس کی تشریف آوری پر بیٹھ کر خوش ہو جایا کرو، سارے امراض سے پاک ہو جاؤ گے۔ کیا بات، بات سمجھ آئی؟ میں آج اس ریسرچ کے اوپر پہنچا ہوں، میرا خالق 1400 سال پہلے بیان کر گیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرح، قل کا مطلب امپیرٹیو ہے، کہہ دو نا، ابھی بھی بتاؤ نا، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑھ کر کوئی ہے کہ مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو عالم کے لیے رحمت ہے، ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، جب وہ آ جائے تو پھر پیچھے نہیں بیٹھو، فَلْيَفْرَحُوا، it is imperative sentence ہے، حکم میں خوش لازمن ہو۔ تو یہ جو ہم اور آپ بیٹھ کر اس وقت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بات آئی ہے سمجھیے سر، یہ جو آپ نے اپنی نیند قربان، میں نے اسی لیے کہا میں اس وقت تھکا ہوا سب کچھ، لیکن در حقیقت یہ نکتہ تھا کہ جب میں پہنچوں گا تو ساری تھکاوٹ، نیند، بیماری ختم ہوتی چلی جائے گی، مصطفیٰ کی خوشی منانے کے بعد۔ اور حقیقت ہے، یہ فیکٹس ہے، یہ ریالٹیز ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ تو جو مصطفیٰ کا میلاد منا لیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کر کے خوش ہو لیتا ہے، چاہے اب آپ عام، اچھا ایک اور نکتہ بھی سمجھے نا، اور کمال کی بھائی، عام طور پر آپ لنچ کریں گے، ڈنر کریں گے، خوش ہوئے، ڈاکٹرز کی نظر میں تو یہی خوشی ہے کہ خوش ہونا ہے، وہ تو اپنے زاویے سے سوچ رہا ہے، انگریز ہے، گورا ہے، وہ ایسا ریلیجیس آسپیکٹ تھوڑی ہے اس کے پاس، اس نے تو مطلقاً بات کرنا، لیکن کمال در کمالات، غور کریں کہ جب آپ نے یہ اس انداز کی گیدرنگ کی، تو اکارڈنگ ٹو دا انگلش ورژن، اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹرز، میڈیکل، کہ ڈاکٹرز اور میڈیسنز کے مطابق اس نے کہا مطلقاً آپ گیدرنگ کریں، کھانا کھائیں، کھلائیں، بیٹھیں، دوست یاروں کو جمع کریں۔ آپ نے یہی کام اس کے مطابق بھی کر لیا، ابھی ماشاءاللہ سارے جمع بھی ہو گئے، خوشی کا اظہار بھی، باتیں بھی ہو رہی ہیں، دوسروں کا حال چال بھی پوچھا جا رہا ہے، محبت کی گفتگو بھی، دل خوش بھی، ساتھ میں ماشاءاللہ کھانے کا اہتمام، جہاں کہیں ہوتی محفل ایسے ہی ہوتا، کھانے کا اہتمام، محبت کا اہتمام، چیزوں کا اہتمام۔ اب انگریز کے کہنے کے مطابق بھی آپ خوش ہوئے اور آپ نے اپنے امراض کو کم کر لیا، بلڈ پریشر کے مرض کو، شوگر کے مرض کو،
آپ نے اپنے کووڈ کو ایکس وائی زیڈ مطلق، یہ ابھی حالیہ ریسرچ بتا رہا ہوں کووڈ کے بعد کی، اس سے پہلے کی تو تھی اللہ اکبر، یہ مزید سارے کم ہو گئے. وہ کہتے ہیں کووڈ بھی دوسرے امراض بھی سارے کم ہوتے ہیں اس کے کہنے کا. لیکن مزیدار بات نہیں، کیا اسلام، کیا دین ہے، کیا نعمت ہے، یہ نعمت ہے. میں کہتا ہوں گریٹ گریس آف آور آلمائٹی اللہ، یہ اس خالق کا عظیم احسان ہے ہم پر، یہ ہمیں دین مصطفیٰ کا. ادھر ریسرچ کے مطابق بھی میرے امراض بھی کم ہو رہے ہیں. یہ تو ایک فائدہ ریسرچ کے مطابق ہوا، اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹر ہو گیا. میرا اس انداز میں بیٹھا اور میں نے کھانا اور میلاد مصطفیٰ کیا. لیکن جہاں میرے امراض کم ہو رہے ہیں وہاں دوسرا فائدہ اس میلاد مصطفیٰ کی نگاہ بھی تو بڑھ رہی ہے. اگر میں خالی گیدرنگ کرتا، خالی کھانا کھاتا، کسی ہوٹل میں جا کر لنچ جمع کر لیتے جیسے ہوتے ہیں شادی میں، تو وہاں اس خوشی سے مرض تو کم ہو رہے ہوتے. میرے مصطفیٰ اور خالق کی نگاہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ ڈبل فائدہ ہے، پلس پوائنٹ ہے کہ یہاں آنے کے بعد اپنے مرض بھی کم کر رہے، ظاہری امراض بھی ختم ہو رہے ہیں اور باطنی امراض بھی ختم ہو رہے ہیں. ہر چیز مل رہی ہے، ہر چیز. کیا کیا نہیں ملا. میں نے اسی لیے کہا باطنی امراض. باطنی امراض کا معنی ہے کہ اب آپ گناہ لے کر آئے ہیں، گناہ گار ہیں. یہ کہہ لیتا یعنی جس طرح ظاہری امراض کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں، اسی طرح باطنی امراض کے لیے بھی میڈیسنز ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اسپرچولیٹی، روحانیت. جیسے ظاہر آپ کے باڈی پر امراض لگتے ہیں، آپ کو فلو ہو گیا ہے، آپ کو ریئیکشن ہو گیا ہے، آپ کو الرجی ہو گئی، یہ آپ کی باڈی کے اندر جو کچھ بھی ہو. اسی طرح روح کو بھی تو بیماریاں لگتی ہیں. تکبر لگ گیا، ریاکاری لگ گئی، نخوت لگ گئی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. یہ روح کے اندر بظاہر آپ بڑے اچھے لگے لیکن اندر جو روح کی بیماری لگ رہی ہے، تسنن، ریاکاری، اپنی تعریف 24 گھنٹے، ریاکاری، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حسد لگ گیا. اب کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، یہ سارا حسد کی بیماری لگ گئی کہ یہ اس کو اللہ نے کیوں پیسہ دے دیا، اللہ نے اس کو ترقی کیوں دے دی، اللہ نے محلے میں اس کو عزت کیوں دی، مجھے کیوں. وہ اندر سے یہ روح کی بیماری ہے. اسی لیے امام غزالی نے اس پر علیحدہ بکس لکھی، اس کے علاج بیان کیے. لطف کی بات یہ ہے کہ یہ جو باطنی امراض لگتے ہیں ان کا علاج کہاں سے کرواؤ؟ تو اس علاج کے لیے بھی تو مصطفیٰ کی بارگاہ. یہ محفل میلاد، جب میں اور آپ مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں، حضور کی سیرت سنتے ہیں، باخدا آنکھیں نم ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہم بھی مصطفیٰ کی اتباع کر کے اپنے روحانی امراض کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کمال نہیں ہے. اس محافل کے تو آپ تصور چھوڑ دیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دے دی اس محفل کو. جو آپ حضرات جمع ہوتے ہیں، ہم جمع ہوتے ہیں، پورے پاکستان، پوری دنیا میں جہاں کہیں اس شاقان مصطفیٰ بیٹھ جاتے ہیں اور اس انداز کے اندر گیدرنگ کر لیتے ہیں، تو وہ در حقیقت اپنے باڈی کو بھی، ظاہر کو بھی امراض سے بچا رہے ہوتے ہیں اور باطنی اور روح کے امراض سے بھی محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم ہے، اس کا بڑا انعام ہے، اس کا بڑا احسان ہے. میں اکثر کہتا ہوں اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے. ابھی ہمارے بابا جی ایمان صاحب شروع میں کہتے ہیں کہ اور دیر ہوتی جائے گی تاکہ اور لوگ آ جائیں. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ خصوصی افتتاح، میں سوچ رہا تھا بات یہ ہے کہ یہ آپ کے میرے بلانے سے نہیں، ماشاءاللہ ہمارے ندیم ایک صاحب نے دعوت دے دی، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے دعوت دے دی، لوگوں کو بتا دیا. لیکن باخدا اس محفل میں آتا ہی وہ ہے جس کو میرا حبیب بلاتا ہے. ہر شخص کی بات نہیں ہے، ہزاروں لوگ. میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی لوگ اس موقع پر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن مختلف انداز ہے. کوئی اس جن کو سرکار بلا لے، اب اسی موقع پر آپ تشریف لے. لیکن کتنے ایسے بھی ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے میں کیا کروں گا صبح ٹائم جا، آج اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن چھٹی کا ایک دن ملتا ہے، بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھنے کا، سونے کا. کوئی بیٹھے سو رہا ہو، کوئی کہتا ہوگا میں ٹی وی دیکھوں پورا ہفتہ نہیں دیکھا، جاب کرنے جاتا تھا، تھکا ہوا ہوتا تھا، آج بیٹھ کے ذرا ریلیکس ہو جائے. کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار رہا ہوں، کوئی کہتا چلو واکنگ پہ چلتے ہیں. ہر ایک کی اپنی سوچ ہوگی، وہ اپنے حساب سے ریلیکسیشن، اپنے حساب سے سوچ رہا ہوگا کہ میں آج کا دن بہترین طریقے سے میں گزاروں، اپنا کام کروں.
آپ کرم تو دیکھیں. اسی لیے میں اس محفل کو منعقد کرنے والے کو کہتا ہوں کہ یہ اپنا تم کمال نہ سمجھنا, خدا کی قسم اپنا کمال نہ سمجھنا. پتہ نہیں اس کو میری آپ کی کیا ادا پسند آئی ہے, کہ اس کے کیا ادا, پتہ نہیں کیا بات پسند آ گئی. کہ آپ کو مجھے نیند سے اٹھایا, کسی کو جناب کام سے اٹھایا, کسی کو جوگنگ سے اٹھایا, کسی کو آج ریلیکسیشن سے اٹھایا, کہا چلو اور میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دے. یہ کمال ہے, یہ ذات بے نیاز کا. تو اس کا فضل ایسی نہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اس کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے, whomsoever he will choose, جس کو چاہتا ہے چنتا ہے, جس کو چاہتا. اسی لیے میں دعا میں اکثر کہتا ہوں اللہ کرے اس کا من میں ہم من میں شامل ہو جائے. یعنی کیا, من یشاء, من کا مطلب ہوتا ہے جس کو چاہے, جس کو چاہے. من کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر جو کوئی, جس کو, اس کا من ہمارے من, ہمارا یہ من بن جائے, ہم اس من میں آ جائیں, ہم اس من کے اندر شامل ہو جائیں. جس کے اندر وہ جس کو شامل کرتا ہے یہ اس کا انعام ہے. خود میرے مصطفیٰ بھی یہی کہا کرتے تھے جب صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ آپ بھی جو جنت میں جائیں گے تو اس کے فضل پر, کہا ہاں, کائنات کا والی ہے, بادشاہ ہے, دنیا کو میرا حبیب جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. وہ حمزہ والی حدیث آپ کے سامنے ہے, وہ جب خدمت کیا کرتے تھے ربیہ اور پوچھا کرتے تھے حضور کا مسواک مبارک, حضور کے ڈوڈا مبارک آپ کے ساتھ چلتے, جوتی نالین مبارک خدمت کرتے تھے. حبیب خوش ہو گئے, کہا سل یا ربیہ, مانگ کیا مانگتے, مانگنا مانگنا. میرے حبیب کی یہ شان نقطے دیکھ. اب یہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور یہ دے سکتے, یہ دے سکتے, یہ نہیں, یہ نہیں. جملہ تو دیکھو. اگر میں اکثر کہتا ہوں عربی پڑھنا سیکھو, عربی بڑی بنیاد. الحمدللہ ہمارا مشن بھی یہی ہے جو کراچی میں آغاز کیا ہوا اور کئی جگہ محفل فکر قرآن کے جو سلسلے شروع کیے وہ اسی لیے. اللہ اور اس کے حبیب کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا کرم. یہ کئی سال پہلے ہم سلسلے شروع کیے کہ میں اکثر نوجوانوں کو, اور آپ تمام ساتھی اکثر نوجوان نہیں, ڈھیڑ عمر سے بوڑھے, میں انہیں کہتا ہوں یار جب آپ انگلش سیکھتے ہو, چائنیز سیکھ رہے ہو, ساری قوم لگ گئی ہے ہر زبان میں. اور دیکھیے, اور کمال کی بات یہ ہے جو اس وقت اکثر لیکچر ہوتے ہیں میرے یونیورسٹیز کے اندر, کراچی میں, ادھر ادھر, جہاں میں جامعۃ الازہر میں بھی, وہاں پہ بھی میں نے یہی بات ذکر کہ اصل میں زبان ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. جیوش نے جو کام کیا کانسپریسی کی طرف, وہ یہی کیا آج سے 100 سال پہلے پلان بنایا کہ لینگویج کے تھرو قوم کو غلام بنایا جاتا ہے. اگر آپ غور کریں اس وقت اے لیول او لیول جو سسٹم ہے ایجوکیشن, کل بھی پروفیسر صاحب سے بات ہوئی, ماشاءاللہ ڈاکٹر عقیل صاحب ہیں, وہ آئے, پروفیسر یا غلام علی صاحب تھے وہ آئے ہوئے تھے, قمر علی زیدی صاحب ہیں, ڈاکٹر خالد داد صاحب ماشاءاللہ, وہ سارے بڑی محبت کرتے ہیں. لاہور میں جب آتا ہوں تو لیکچر وغیرہ, تو یہی بات ان سے ہو رہی تھی. میں نے کہا دیکھیے یہ جتنی لینگویجز ہیں, اگر آپ غور کریں یہ انگریز کا سسٹم ہی اے لیول او لیول کا اس لیے دیا کہ اگر آپ اس میں غور کریں گے ہے اردو لینگویج, ہے اسلامیات, لیکن آپ اسلامیات بھی انگلش میں پڑھیں گے. بھائی میرا مذہب ہے, میرا اسلام ہے, میں اردو میں پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا پاکستان اسٹڈی ہے, پاکستان میں مطالعہ ہے پاکستان, لیکن یو ہیو ٹو لرن ان انگلش لینگویج. آپ نے سیکھنا رہا پڑھنا انگلش میں ہی, انگریزی سے باہر نہیں جا سکتا, کیونکہ اے لیول او لیول کی جو مدر ٹنگ ہے, مدر ٹنگ از انگلش. اب اس نے اس لینگویج کے تھرو جو کام کیا, میں اکثر اپنے فکری نشستوں میں یہ بات اکثر کہ اس لینگویج کے تھرو وہ کام کر گیا جو آپ کو پتہ ہے, جس کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے کہ نسلیں تباہ ہو گئی. یہ جو ولگیرٹی, سیکشولیٹی, یہ جو بےہودگی, یہ جو ثقافت کا ختم ہو جانا, یہ جو ماں باپ کا ادب کا ختم ہو جانا, جو دن رات کی جو کہانی, میں آپ کو کیا کیا ذکر کروں, جو تجربہ ہے, جو جہاں جہاں انسٹیٹیوٹس میں, اداروں میں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا ہے, طلباء کے جو حالات, طالبات کے, ہم دور کیوں جاتے ہیں. ابھی انصار عباسی صاحب کا ایک کالم میں پڑھ رہا, انہوں نے کہا اوہ میں کیا بات ذکر, انہوں نے کہا افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے, یہ بات لکھتے ہوئے حیا اور شرم آتی ہے. پاکستان ہے, اسلامی ملک ہے, جمہوری اسلامی پاکستان, ڈے مناتے ہیں آپ کالجز میں, یونیورسٹیز میں, کون سے اقبال ڈے, قائد اعظم ڈے,
इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन, डिफेंस डे, दिफा यौम दिन मनते थे, मन रखते। कहता है लाहौर का एक कॉलेज बहुत बड़ा इदारा है, इसी तरह कराची के अंदर भी सब जगह ये हाल है। कहने लगा मैं बता नहीं सकता, अब वहाँ जो डे मनाए गए, कहने लगा लिखते हुए भी हया आती है, लेकिन बताने के लिए कि हमारे हालात क्या है। कहने लगा वो कौन सा डे, इंडिपेंडेंस डे नहीं, वो कायदे आजम डे नहीं, इकबाल डे नहीं, डिफेंस डे नहीं, मेंसेस डे, खवातीन के हवाले से जो खुसूसी बाकायदा लड़कियां, बाकायदा नौजवान बच्चियां बच्चे ये काम कर रहे, ये पाकिस्तान ये हो रहा, ये किसकी पैदावार है? मैं जो आपको सिर्फ जिक्र करना चाहता हूँ, अभी रात की बात हो रही थी एक साहब से, और वो इंग्लैंड वगैरह के थे, उनकी रज़मतुल्लाह वगैरह, कहने लगे साहब आपने तो बहुत बड़ा फिक्री काम, मैंने जिक्र कर रहा था हमारे जो कराची में बड़े प्रोग्राम हुए हैं और जो नौजवानों को मैं इस तरफ लेकर आया हूँ अरबी की, आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि इस वक्त ये तो कुछ नहीं, ये तो अखलाकी इन्हितात है ना, आइडियोलॉजिकल इन्हितात और डिक्लाइनेशन क्या है, डेटीरिएशन क्या है। कराची में एक बहुत बड़ा इदारा डिफेंस के अंदर इसी तरह खोला गया, और वहाँ आलम ये है इस वक्त कि जब उन्होंने परफॉर्मा दिया नौजवान बच्चियों को भरने के लिए, फिल करने के लिए, और उसमें आपको पता है खाने होते हैं, जब आप कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें जनाब और नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ऑक्यूपेशन वगैरह कि आपका क्या है, पेशा क्या है, फला क्या सारी तफसील, तो रिलीजन का खाना भी था। तो आप सुन के दंग रहेंगे। एक मिसाल मैंने आपको दी है इखलाकी इन्हितात की, जो भी पिछली थी अभी लाहौर के दायरे, और एक अब दे रहा हूँ आपके आइडियोलॉजी का, आपके नजरियात, आपके अफकार का इन्हितात क्या है कि नौजवान बच्चे, IBA के डायरेक्टर है जो माशाल्लाह वहाँ होते हैं कराची के अंदर और मेरे साथ मीज़ान बैंक के अंदर, तो वहाँ वो जनाब मेरे पास आया और कहने लगे डॉक्टर साहब आप जो बातें करते हैं नो डाउट हम उसका हालात ऐसे ही देख रहे हैं, और उस पर उन्होंने मुझे ये बात खुद अपनी आंखों से देखा हुआ। कहने लगे जब मैं उस तकरीब में शुमार था और उसमें जब परफॉर्मा दिया गया और उस इदारे के अंदर कराची डिफेंस के अंदर, तो कहने लगा उन बच्चों ने जो फॉर्म भरे फिल किए नौजवानों ने, यंगस्टर्स, तो उसमें जो रिलीजन का खाना था, कहता मोर देन 500, तकरीबन 500-600 से ज्यादा नौजवानों ने रिलीजन के खाने में लिखा कि आई एम एन एथियस्ट, मैं दहरिया हूँ, खुदा को नहीं मानता हूँ। मैं आपको पाकिस्तान का हाल बता रहा हूँ, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के हालात बता रहा हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस जगह जा रहे हैं। तो इसका बुनियादी सबब क्या है, जो अक्सर मैं नशिस्तों में बात और आप तमाम हजरात तक भी वो पैगाम वो समझें, आज अपने नौजवान बच्चों को, अपने आप को खुद उठें, इस वक्त जरूरत है, कर लेंगे शायद बच जाए, क्योंकि कोशिश के बाद अल्लाह मेहरबानी करता है, खाली बातों से नहीं, कोशिश के बाद होता है। देखिए उसकी वजह ये है कि अमेरिकन यूरोप ने जो बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि मेरा PhD का थीसिस इसी पर है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ व्यूज के ऊपर, और एमफिल का जो थीसिस है वो जामिया तो नजर से शाया हुआ, वो तसव्वुफ पर था। वो दर हकीकत उसमें चीज ये है कि उन्होंने लैंग्वेज के थ्रू अपने नजरियात, आइडियोलॉजी, अफकार, थॉट्स, अपनी सकाफत, कल्चर आपको लपेट कर दिया। अब आप एक्चुअली लैंग्वेज इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होते, आप लैंग्वेज के साथ साथ उनके नजरियात और आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर रहे होते हैं, आप उनकी सकाफत ले रहे होते हैं। जब इंग्लिश बोलता है एक आदमी फकर का उनके अमेरिका यूरोप से रिटर्न, तो वो फिर उसके नजरियात, उसी का कल्चर, जिस अंदाज में उन्होंने A लेवल O लेवल निजाम तालीम, UK सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम समझे, मैं हजार मिसालें, ये तो वक्त नहीं है, मेरा फील्ड है, ये मेरी फील्ड है कि मैं किन किन बच्चों को देख रहा हूँ, APS, आर्मी पब्लिक स्कूलों में, फाउंडेशन में, बेकर में, क्या हालात हुए हैं सब नौजवान बच्चों का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये उस निजाम तालीम के साथ है और वो लैंग्वेज के थ्रू। अब अक्सर मैं ये बात, जब सारी जिंदगी जो अंग्रेज ने किया, इंग्लिश के थ्रू गुलाम बनाया, आज उसी चीज पर चाइना काम कर रहा है। आप और हम समझते हैं चाइना हमारा दोस्त है, दोस्त क्या, दुनिया में सब कुछ वफात की खातिर है। चाइना ने भी वही काम शुरू कर दिया, जगह जगह चाइनीज सेंटर खुल गए। CPEC की वजह से आप में से अक्सर हजरात जानते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, हर शहरों के अंदर ही काम। हत्ता कि मैं गाँव में गया, नहीं मेरा खाम वगैरह की साइड पर, मैं हैरान हूँ, ढाबे हैं उनको तो बेचारों को अपनी उर्दू भी नहीं आती सही, वहाँ पे भी चिंग पोंग पोंग चोंग सारा बोर्ड लगा दिए गए। जब आ जाओ आप चाइनीज नहीं सीखोगे तो नौकरियां नहीं, CPEC नहीं, जॉबे नहीं, चाइना थोड़ा नौजवान उस तरफ जा रहा है।
آپ ذہن میں رکھیے گا جو میں فکری بات ذکر کر کے جا رہا ہوں، یہ فکری بات کہ کئی سال غلامی کی لینگویج کے تھرو انگلش زبانیں سیکھ کے انہی کا کلچر، انہی کا انداز، انہی کا اسٹائل، انہی کے افکار، اب چائنا آ رہا ہے، وہ بھی کم نہیں، اس کو پتا ہے یہی تو چیز ہے، لینگویج کے تھرو کام ہوتا ہے ہر چیز۔ اب دیکھیں کتنے بچے میڈیکل سیکھنے جا رہے ہیں چائنا، لازمن سیکھنی پڑتی ہے چائنیز، انہوں نے اپنے یونیورسٹیز کھول دی، ادارے کھول دیے سارا کے سارا۔ حضور جب ساری زندگی کئی سال، 100 سال سے زائد انگریز کی غلامی، اب چائنا کی، تو میں کہتا ہوں ان کی زبانیں سیکھ کے غلامی کرتے ہو۔ تعلموا اللغة العربية وتقدم في العالم، ایک بار مصطفیٰ کی زبان عربی سیکھ کر مصطفیٰ کی غلامی کر لو، دین و دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی پر الحمدللہ ادارہ قائم کیا، المؤسسہ العلمیہ العصریہ کراچی کے اندر، اللہ کے فضل اور کرم سے رابطۃ العالمیہ، جس کا جامعۃ الازہر جو گریٹسٹ اینڈ اولڈسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ ہے، اللہ اس کے حبیب کا فضل ہے۔ میں کل بھی کئی جگہ بات ہوتی ہے کراچی میں، آپ اسلام آباد میں بھی، میں نے کہا بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، لیکن اللہ کو کیا ادا پسند آ گئی، ہو سکتا ہے بلڈنگوں کے اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے بہت بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان، لیکن جامعۃ الازہر کے شیوخ نے، عرب نے، وہاں کے ہائی اتھارٹیز نے ہمارے اسی فکر کو جو میں نے ادارے قائم کی عربی زبان کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے، اور بالکل ماڈرن انداز میں، وہ پرانا نہیں کہ آپ مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، وہ دور نہیں، ہمیں نئے انداز میں نوجوانوں کو دینا ہے۔ جس طریقے سے انگریز نے انگلش دی، میں عربی کو کیوں نہیں اس انداز میں دیتا ہوں، میں جدید ان کی طرف کیوں نہیں؟ تو الحمدللہ اپنے سلیبسز ڈیزائن عرب یونیورسٹی جامعۃ الازہر سے ترتیب آڈیو ویژول ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آفٹر 6 months یتکلم لغۃ العربیہ، 6 ماہ کے بعد بچہ عربی زبان مصطفیٰ کی بولتا ہے، قرآن سے الحمدللہ۔ کئی ڈاکٹرز، پروفیشنلز، لائرز، ماشاءاللہ انجینئر، بیوروکریٹس کو آتے ہیں، اور 6 ماہ کے بعد۔ تو انہی خدمات کو دیکھتے ہوئے پھر فکر قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ فکر قرآن میں بھی کیا ہے، وہ یہی انداز اپنایا کہ بھائی اگر 6 ماہ کے اندر عربی زبان کے لیے نہیں آ سکتے، مصروف ہے آپ تمام، چلو مہینے میں ایک دن نکال لو، اور ایک دن ایسا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتوں سے آغاز کرتے ہیں، قل واللہ احد قل اعوذ برب، اب اسی صورت کے اندر ایک ایک ورڈز کے میننگ بیان، ایک ایک ورڈز کی میننگ، ہوا اللہ، ہوا کیا ہے، پروناؤن ہے، اللہ ناؤن ہے، احد کیا ہے، ناؤن ہے، ناؤن ہے یا ورب ہے، ورب کا کیا معنی ہوگا، ناؤن کا کیا معنی ہوگا، اللہ، تمہیں ترجمہ کرنا آ جائے خود ٹرانسلیٹ، تو ایک محفل ہوتی ہے اس میں قرآن کا معنی بھی سمجھتے ہیں، مصطفیٰ کی زبان میں بولنا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ بھی سلسلہ پورے پاکستان میں شروع کیا، محفل فکر قرآن کے نام، اللہ اور اس کے حبیب کے فضل سے انہی کاموں کو دیکھتے ہوئے یہ اعزاز ہے کہ جامعۃ الازہر جیسی یونیورسٹی نے اور وہاں کے اتھارٹیز نے مجھ فقیر کو پورے پاکستان کے اندر پریزیڈنٹ بنایا ہے۔ جامعۃ الازہر کی یونیورسٹیز کے حوالے سے، ترتیب کے حوالے سے اللہ اس کے حبیب کا فضل اور آپ حضرات محبت، ہمارے بزرگوں کی دعائیں، اور اس وقت جتنے نوجوان ہیں جس وقت جا رہے ہیں، بلکہ کئی پاکستان بھر کے علماء، مشائخ کو، نوجوانوں کو، پروفیشنلز کو وہاں بھیج بھی رہا ہوں، اور وہاں کے علماء سے استفادے کے لیے عربک میں لیکچرز ہوئے۔ ابھی حالیہ ہم نے کیا تھا کراچی میں ریجنٹ پلازا کے اندر، اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا پروگرام، اس میں سارے یونیورسٹیز کے ماشاءاللہ پروفیسر حضرات تھے، اہل علم لوگ تھے، تمام بزنس مین وغیرہ، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں، پہلی دفعہ کہ آپ اپنا لاہور میں بیٹھے، یہاں کے قاری صداقت صاحب تھے، لاہور کے قاری بابر علی صاحب تھے، بیٹھے ہوئے لاہور میں، ایک کراچی میں بیٹھے، ایک اسلام آباد، حتیٰ کہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب کے لندن میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے ڈائریکٹر، اور وہ کہہ رہے تھے اتنا بڑا آپ نے فکری کا پڑھا، یہاں جامعۃ الازہر کے اسکالرز مصطفیٰ کی محبت، عربی علوم، تمام دین کی چیزیں وہ عربی پہ وہاں سے ڈیلیور کر رہے ہیں، ڈگری ایوارڈڈ بائی جامعۃ الازہر، پڑھا پاکستان میں، ڈگری جامعۃ الازہر سے آ رہی ہے، الحمدللہ۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں، پہلی دفعہ، الحمدللہ پہلی دفعہ اللہ نے کرم فرمایا، بہت بڑا کرم رہا۔ تو الحمدللہ اسی حوالے سے میں نے ذکر کیا، آپ کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر آپ حضرات، یعنی انشاءاللہ ہم نے آن لائن بھی شروع کر دیا ہے اور ترتیب، لیکن بس میں آپ سے اتنا ذکر کروں گا انشاءاللہ، یہاں پہ بھی کل ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب آئے ہوئے تھے اقبال ٹاؤن، وہ کہہ رہے تھے حضور ہم یہاں لاہور میں بھی شروع کریں ایک سلسلہ، میں نے کہا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن عربی زبان میں آپ تمام نوجوانوں کو، احباب کو، ساتھیوں کہوں گا کہ جہاں اپنے بچوں کو انگلش لینگویج، چائنیز لینگویج، اب تو جرمن لینگویج، مستقل کچھ بھی ہو، آپ نے کوشش کیا کریں، قرآن کھول لیا ترجمے سے، بچوں کو عادت ڈالیں، کچھ نہ ہو عربی زبان کی طرف، بنیادی لینگویج ہے، یہ ہماری مادری زبان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا احب العرب لانی عربی،
والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. عربی سے محبت، عرب سے محبت کرنا وجہ یہ ہے تمہارا نبی محمد مصطفیٰ عربی ہے. قرآن عربی کہا وہ لاریب کتاب جس میں ساری کائنات کے خزانے عربی ہے. وہ لینگویج انگلش میں نہیں نازل ہوا. اکثر کہتا ہوں کہ اگر چاہتا تو اللہ انگلش میں نازل فرما دیتا، چائنیز میں کر دیتا. اللہ نہیں جانتا تھا کہ انگریز جب ٹیکسٹ کو پڑھے گا تو دین قبول کر لے گا، کیونکہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے. ٹیکسٹ اور ٹرانسلیشن بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ٹیکسٹ ہوتا ہے، ٹرانسلیشن ترجمہ ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے انگلش میں نازل کرتا، نہیں نازل کیا. چائنیز میں کرتا، نہیں کیا. ہندی میں کرتا، نہیں کیا. قرآن کو نازل کیا تو کہا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ قرآن نازل کیا ہے تو محمد عربی کی زبان میں کیا. عربی لینگویج، عربک لینگویج از the mother language. یہ ماں ہے زبانوں کی. اس میں بلاغت اور فصاحت ایلیگنس ہے. اس کو حاصل تو اس لحاظ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کی اس محفل کو اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو یہ پیغام ہوا، جو چند شکستہ باتیں ہوئی، اللہ اس کا آپ کو بھی ہمیں بھی اس دنیا میں بھی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی اجر جزیل عطا فرمائے. اجر جزیل. وما علیہ الا البلاغ.